نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ پچھلے کچھ عرصہ سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے 4 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور عظیم الشان پروگرام قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، یعنی کہ فہم قرآن، اور دوسرا اور عظیم الشان پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور چوتھا پروگرام میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے جو حقیقی آزادی کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، ان تمام پروگراموں کو آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس دور کے جو جدید ترین سماجی اور مادی رویے ہیں ان تک آپ کو رسائی حاصل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کو خیر و برکت ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں ان سے آپ کو تعارف حاصل ہو، ان کا مطلب اور مفہوم آپ کے ذہن نشین ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ڈھیر نیکیاں اور اجر و ثواب ملے۔ عزیزان محترم، میں حقیقی آزادی کی صورت میں آپ کے سامنے جتنے ایپیسوڈز کر چکا ہوں، تقریباً اب تک 12 ایپیسوڈ میں کر چکا ہوں۔ ان ایپیسوڈز میں سے جو سب سے آخری ایپیسوڈ تھا 12واں، اس میں میں نے آپ کو متوازن طرز فکر کے بارے میں بالتفصیل بتایا ہے، اور متوازن طرز فکر کے بارے میں نے آپ کو متوازن طرز فکر کی حیت، اس کی ترکیب اور اس کی بناوٹ کے بارے میں ایک بریف سا سکیچ آپ کو دیا ہے۔ یہ طرز فکر جو ہے، متوازن طرز فکر، دراصل 4 ابواب کی صورت میں میری کتاب جدلیاتی لبرلزم میں موجود ہے، تاہم یہاں میں نے اس کو بریف سا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے کہ آزادی کیا ہے اور اسے ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، تو جب تک ہم کوئی طرز فکر اپلائی نہیں کرتے اس وقت تک ہم کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان محترم، ہم نے ایک متوازن طرز فکر تو تلاش کر لیا ہے، لیکن ایک طریقہ کار بھی تلاش کرنا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی سماجی یا مادی مسئلہ ہو اس کو حل کرنے کے لیے جہاں ایک طرز فکر کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ایک طریقہ کار کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، طریقہ کار کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو طرز فکر، متوازن طرز فکر کی ہم نے تلاش کر لیا، متوازن طرز فکر کی صورت میں ہم تلاش کر چکے ہیں، اور اب ہم تلاش کریں گے متوازن طریقہ کار۔ تو متوازن طریقہ کار بھی میرا اپنا وضع کردہ، میرا اپنا تخلیق کردہ اور میرا اپنا تلاش کردہ اور بنایا ہوا طریقہ کار ہے۔ اس کا نام بھی میں نے متوازن طریقہ کار رکھا ہے، کیونکہ عام طور پر جو جذباتی مسائل حل کرنے کے لیے لوگ جس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں اسے وہ جذباتی طریقہ کار کہتے ہیں، لیکن میں نے اس کا نام متوازن طریقہ کار رکھا ہے۔ یہ جذباتی طریقہ کار سے ملتا جلتا ضرور ہے لیکن اس سے قدرے مختلف ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اس کے جو خد و خال ہیں، اس کے جو ارکان ہیں، اس کا جو سکیچ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، متوازن طریقہ کار۔ تو آج کا ایپیسوڈ جو ہے ہمارا، یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 13، یاد رکھیے، ایپیسوڈ نمبر 13، متوازن طریقہ کار، متوازن طریقہ کار۔ تو عزیزان محترم، متوازن طریقہ کار جب ہم اختیار کریں گے تو اس سے پہلے ہم متوازن طرز فکر کا اطلاق کریں گے۔ تو ہم جو بھی مسئلہ حل کریں گے، ہمارے سامنے تو مسئلہ ہے کہ آزادی کیا ہے،
اور اس کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے۔ ہم ابھی تک صفر پر کھڑے ہیں، یعنی زیرو پر ابھی تک ہم کھڑے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ مسئلہ موجود ہے کہ آزادی کیا ہے اور اسے ہم نے کس طرح حاصل کرنا ہے، ہم اس تک کیسے پہنچیں گے آزادی تک، یہ مسئلہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب مناسب طرز فکر، متوازن طرز فکر کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہم متوازن طریقہ کار کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو متوازن طریقہ کار میں سب سے پہلے آتا ہے مسئلہ کا انتخاب۔ اس کے دو ہی ارکان ہیں میرے نزدیک، میں نے اس کے صرف دو ہی ارکان منتخب کیے ہیں متوازن طریقہ کار کے۔ جو جذباتی طریقہ کار ہے عام لوگوں کا جس سے وہ مسائل حل کرتے ہیں، اس میں تو جذباتی طریقہ کار کے کافی سارے ارکان ہیں، لیکن میں نے اس کے دو ہی ارکان منتخب کیے ہیں۔ پہلا رکن اس کا ہے مسئلہ کا انتخاب، کہ سب سے پہلے ہم نے مسئلہ منتخب کرنا ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، ہم نے کون سا مسئلہ حل کرنا ہے، اس مسئلہ کے خد و خال کیا ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے مسئلہ ہے کہ آزادی کیا ہے اور اس کو ہم نے کیسے حاصل کرنا، ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے۔ تو گویا کہ طریقہ کار، متوازن طریقہ کار کا سب سے پہلا رکن کیا ہوا، مسئلہ کا انتخاب، اور دوسرا رکن ہے قوانین فطرت کی تلاش۔ قوانین فطرت کی تلاش، عام لوگ جو جذباتی طرز فکر استعمال کرتے ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے، وہ قوانین فطرت کو تلاش نہیں کرتے، ان کے ہاں قوانین فطرت کی تلاش کا کوئی رکن نہیں ہوتا جذباتی طریقہ کار میں۔ لیکن میں نے قوانین فطرت کی تلاش کو اس میں رکھا ہے، کیونکہ قوانین فطرت کی تلاش کے بغیر ہم کسی بھی مسئلہ کو حل نہیں کر سکتے۔ میرے ذاتی نظریہ کے مطابق، میرے خیال کے مطابق اور میری معلومات کے مطابق، اور میں نے جو محنت کی ہے، جو کاوش کی ہے، اس کے مطابق سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مسئلہ منتخب کریں کہ مسئلہ ہے کون سا، کیا مسئلہ ہے، پھر ہم اس مسئلہ سے متعلق قوانین فطرت کو تلاش کریں گے۔ ایک قانون ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، 10 ہو، 20 ہو، 1000، 100، جتنے بھی ہو سکیں قوانین فطرت، ان قوانین فطرت کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ پھر ان قوانین فطرت کی کوکھ سے ہم کوئی نظریہ اخذ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو پہلا اس کا رکن ہے مسئلہ کا انتخاب، اور دوسرا رکن ہے قوانین فطرت کی تلاش۔ عزیزان محترم، اب آگے جو قوانین فطرت ہے، قوانین فطرت کی تلاش ہے، اس کے 9 مراحل ہیں میرے سامنے، میرے نزدیک اس کے 9 مراحل ہیں۔ جی ہاں، اور ان میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے قوانین فطرت کو جب ہم تلاش کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ہے متوازن طرز فکر کا استعمال۔ متوازن طرز فکر کا استعمال، سب سے پہلے کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم متوازن طرز فکر استعمال کریں گے۔ قوانین فطرت کی تلاش میں سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے، متوازن طرز فکر کا استعمال۔ متوازن طرز فکر کا استعمال، اور دوسرا اس کا جو ہے رکن قوانین فطرت کی تلاش کے جو 9 مراحل ہیں، دوسرا مرحلہ کیا ہے، پہلا مرحلہ متوازن طرز فکر کا استعمال ہے، دوسرا مرحلہ متوازن مشاہدہ ہے۔ متوازن مشاہدہ، اب متوازن مشاہدہ جو ہے قوانین فطرت کو تلاش کرنے کے لیے متوازن طرز فکر کے اطلاق کے بعد مسئلہ سے متعلق حقائق کا متوازن مشاہدہ کیا جاتا ہے، یا ان سے متعلق متوازن فہم حاصل کیا جاتا ہے۔ اور متوازن مشاہدہ یا فہم 3 عناصر پر مشتمل ہے۔ اب یہ جو متوازن مشاہدہ ہے یہ 3 عناصر پر مشتمل ہے۔ پہلا عنصر کون سا ہے، جگہ۔ پہلا اس کا عنصر ہے جگہ۔ جگہ سے مراد کیا ہے، سپیس، یعنی جگہ سے مراد یہ ہے کہ جذباتی طور پر متوازن ہو کر، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے متوازن طرز فکر کا استعمال کرنا ہے۔ متوازن طرز فکر کا استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو متوازن کر لیں، جذبات سے خالی نہیں ہونا، اپنے جذبات کو متوازن کر لیں۔ ہم نے نہ دائیں طرف اپنے جذبات کو لے جانا ہے، نہ اپنے جذبات کو بائیں طرف لے کر جانا ہے، اپنے جذبات کو متوازن کرنا ہے۔ یعنی اب جذباتی طور پر متوازن ہو کر مسئلہ اس کے اجزاء اور اثرات کے حوالہ سے، اجزاء اس کے اثرات اور اس کے اثرات کے حوالہ سے اس جگہ کا مشاہدہ کیا جائے جہاں یہ وقوع پیش آیا، جہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا یا وقوع پذیر ہوا، اس جگہ کا مشاہدہ کرنا ہے، اس کے اثرات کے حوالہ سے مسئلہ اور اس کے اجزاء اور اس کے اثرات کے حوالے سے اس جگہ کا مشاہدہ کیا جائے جہاں مسئلہ پیدا ہوا یا وقوع پذیر ہوا۔ یہ جگہ 0.1 ملی میٹر،
0.1 ملی میٹر پر مشتمل مختصر ترین جگہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک نقطہ بھی ہو سکتی ہے یہ جگہ، ایک پورا ملک بھی ہو سکتی ہے، پوری دنیا یا پورا خطہ ارض بھی ہو سکتی ہے، یعنی پوری کائنات بھی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اور دوسرا اس کا جو ہے اپنا مرحلہ وہ ہے وقت۔ پہلا مرحلہ جگہ تھی، سپیس، دوسرا مرحلہ ہے وقت۔ تو وقت سے مراد یہ ہے کہ جذباتی طور پر متوازن ہو کر مسئلہ، اس کے اجزاء اور اثرات کے حوالہ سے اس وقت کا صحیح تعین کیا جائے جب یہ مسئلہ وقوع پذیر ہوا یا پیدا ہوا۔ اب یہ مدت یا یہ عرصہ کم سے کم 1 سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے، کئی منٹ بھی ہو سکتا ہے، کئی گھنٹے ہو سکتا ہے، کئی دن بھی ہو سکتا ہے، کئی مہینے اور کئی سال بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کا تیسرا مرحلہ متوازن مشاہدہ کا تیسرا مرحلہ ہے مادہ۔ مادہ سے مراد یہ ہے کہ جذباتی طور پر اپنے آپ کو متوازن کر کے مسئلہ، اس کے اجزاء اور اثرات کے حوالہ سے ان تمام جاندار اور بے جان اشیاء کا بالتفصیل مشاہدہ کیا جائے جہاں مسئلہ پیدا ہوا یا وقوع پذیر ہوا، یا جو اس مسئلہ سے متعلق ہیں یا ہو سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا جائے۔ تو گویا متوازن مشاہدہ میں یہ 3 مراحل ہیں، پہلا جگہ اور دوسرا وقت اور تیسرا مادہ۔ یہ ہے متوازن مشاہدہ۔ یعنی ہم ابھی تک قوانین فطرت کی تلاش کے جو 9 مراحل ہیں ان میں سے دوسرے مرحلہ پر پھر رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ تھا متوازن طرز فکر کا استعمال، دوسرا مرحلہ تھا متوازن مشاہدہ۔ اب ہمارے سامنے تیسرا مرحلہ آ گیا۔ تیسرا مرحلہ ہے مفروضے بنانا۔ تو قوانین فطرت کو تلاش کرنے کے لیے اس مرحلہ میں مسئلہ کے ممکنہ حل تلاش کیے جاتے ہیں اور اس مقصد کے لیے فرضی حلوں یعنی سلوشنز کی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ فرضی حل تیار کیے جاتے ہیں، مفروضے بنائے جاتے ہیں، فرضی حل تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ تھا تیسرا مرحلہ۔ اب ہمارے پاس چوتھا مرحلہ آتا ہے، یعنی قوانین فطرت کی تلاش کا چوتھا مرحلہ۔ چوتھے مرحلے میں ہے تجربات کرنا، یعنی مفروضوں کی تصدیق کے لیے جو ہم نے مفروضے بنائے ہیں ان کی تصدیق کرنی ہم نے تجربات کی مدد سے۔ اس مرحلہ میں فرضی حلوں یعنی سلوشنز کو تجربات کی مدد سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ان کی تجرباتی تصدیق کی جاتی ہے۔ اگر ایک مفروضہ تجرباتی سطح پر درست ثابت نہ ہو تو اسے مسترد کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی نیا مفروضہ یا نئے مفروضے لائے جاتے ہیں، ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ معیار پر درست اتریں تو ان کو مان لیا جاتا ہے، ورنہ ان کو بھی مسترد کر دیا جاتا ہے، پھر نئے مفروضے لائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور پھر ان پر تجربات کیے جاتے ہیں۔ یہ تھا چوتھا مرحلہ، یعنی کہ قوانین فطرت کی تلاش کا یہ چوتھا مرحلہ تھا، تجربات کرنا۔ اب ہمارے سامنے آتا ہے قوانین فطرت کی تلاش کا 5واں مرحلہ۔ تو 5ویں مرحلے میں ہے تجرباتی مواد اکٹھا کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا، یعنی کہ ڈیٹا کلیکشن۔ تجرباتی مواد اکٹھا کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا، ڈیٹا کلیکشن۔ اس مرحلہ میں تجربات کی مدد سے تصدیق کیے گئے حل اور ان کی مدد سے تصدیق کیے گئے حل اور ان سے متعلق معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں اور ان کا واقعہ کے ساتھ باہمی تعلق معلوم کیا جاتا ہے کہ ان کا واقعہ کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس 5واں مرحلہ۔ جو 9 مراحل میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ قوانین فطرت کو تلاش کرنے کے 9 مراحل ہیں میرے نزدیک، تو یہ تھا 5واں مرحلہ۔ قانون فطرت کو تلاش کرنے کے لیے یا قوانین فطرت کو تلاش کرنے کے لیے اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اس طریقہ کار کا، متوازن طریقہ کار کا اگلا مرحلہ ہے 6واں مرحلہ، حقائق کی تلاش یا حقائق تک رسائی۔ جی ہاں، اس مرحلہ میں مواد کے پیچھے چھپے ہوئے جو حقائق ہیں ان تک رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس 6 مراحل ہو گئے، قوانین فطرت کی تلاش کے 6 مراحل ہو گئے۔ قوانین فطرت کی تلاش کا 7واں مرحلہ ہمارے سامنے کیا ہوگا؟ نتیجہ، رزلٹ، کنکلوژن، یعنی نظریہ تخلیق کرنا یا فارمیشن آف تھیوری۔
تلاش کردہ تصدیق شدہ سلوشنز، جو حل ہم نے تلاش کیے ہیں یا جو مطلب ہے جن کی تصدیق ہم نے کی ہے، تلاش کردہ تصدیق شدہ حل یعنی سلوشنز کی مدد سے ایک خیال یعنی آئیڈیا پیش کیا جاتا ہے جو مسئلہ یا اس واقعہ یا حقیقت کی وضاحت بیان کرتا ہے۔ یہ 7واں مرحلہ ہے۔ اب ہمارے سامنے 8واں مرحلہ آتا ہے، قوانین فطرت کی تلاش کا 8واں مرحلہ، قانون فطرت کا حصول۔ اب کچھ عرصہ کی تجرباتی تصدیق کے بعد یہ نظریہ قانون فطرت کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے، قانون فطرت ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب 9واں مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ سماجی مسئلہ کا حل۔ اب جو سماجی مسئلہ ہمارے سامنے ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے مسئلہ ہے کہ آزادی کیا ہے، اس تک ہم کیسے پہنچیں گے، تو سب سے پہلے ہم اس کے لیے قوانین فطرت تلاش کریں گے۔ آزادی کیا ہے سے متعلق قوانین فطرت تلاش کریں گے۔ جب قوانین فطرت ہم تلاش کر لیں گے تو ہم ایک ایسی تھیوری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نظریہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو ہمیں آزادی تک لے کے جائے گا۔ جی ہاں، آزادی تک لے جائے گا، ہمیں آزادی تک پہنچا دے گا اور بتا دے گا کہ یہ رہی آزادی، یہ رہی آزادی۔ ہاں جی، ہمیں وہاں پہنچا دے گا۔ تو قانون فطرت کا اصول ہے 8واں مرحلہ کہ کچھ عرصہ کے تجرباتی تصدیق کے بعد یہ نظریہ قانون فطرت کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اور 9واں مرحلہ جو آخری مرحلہ ہے قوانین فطرت کی تلاش کا، سماجی مسئلہ کا حل۔ تو عام طور پر قانون فطرت ہی کسی سماجی مسئلہ کا حل ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو سماجی مسئلہ ہمارے سامنے ہے اس کا حل قانون فطرت وہی جو ہم نے حل تلاش کیا ہے، قانون فطرت وہی ہوتا ہے۔ اگر نہ بھی ہو، ایسا نہ بھی ہو تو قانون فطرت اس سماجی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے بہترین معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جو قانون فطرت ہم نے تلاش کر لیا ہے، 1 یا 2 یا 4 یا 10 یا 12 جتنے قوانین فطرت ہم نے تلاش کر لیے ہیں، وہ آزادی تک ہمیں لے جائیں گے، آزادی تک ہمیں پہنچا دیں گے اور بتا دیں گے کہ یہ رہی آزادی، یہ رہی آزادی، پکڑ لو کان سے آزادی کو۔ یہ ہے طریقہ کار۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔